کرے گا، زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، ننگی ہوے گی دنیا، آئے ہائے کوئی کپڑا نہیں ہوے گا، بالکل بالکل۔ جدو یہ گل رسول اللہ نے فرمائی، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کر دیا نے، کملی والیا سونیا رب دیا محبوبہ، اللہ میں کھڑا کرے گا قبراں وچوں، پھر کون کسے دا بھرم رکھے گا؟ ہائے ہائے کیا کسی کا حیا رہے گا؟ کیا کسی کا پردہ رہے گا؟ سنیے نا، میرے کریم نبی نے فرمایا جڑے نافرمان بے ادب گستاخ ہونگے وہ اسی طرح ذلیل ہونگے، لوگاں دے سامنے ننگی ہونگے، لیکن جڑے او دے اپنے ہونگے محبوب فرما بردار ہونگے، اپنے فضل نال اللہ انہاں دے جسمانو ڈھانپ دے وے۔ اے براؤ کو یہ کام کری ہوئے، آئے 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 جب قیامت والے دن اٹھائے نا تو اس نے فضل بھی آ جائے، آئے آئے اللہ کا کرم بھی آ جائے، اس کی مہربانی بھی آ جائے۔ ہاں جی اللہ بڑی ڈاڈی عدالت اس نے، بڑی ڈاڈی۔ اور سنو نا اگلی گل پھر دوسرے موضوع والا رہے ہاں، فکر دلا رہے ہاں، میرے ویرا غور کرنا، میرے پورا حساب ہوگا، بالکل تولا جائے گا، اللہ تولا جائے گا، حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، آئے آئے رائی برابر نہ کسے نال زیادتی نہ کمی ہوئے گی۔ سجنا غور کر لے، اللہ دی عدالت ڈاڈی ہے، آئے آئے اللہ دی عدالت ڈاڈی ہے، اللہ دی عدالت ڈاڈی ہے، او دی عدالت بھی ساریاں نے حاضر ہونے، سب نے جواب دے ہونا میں اللہ۔ بلکہ سنو نا، دنیا پریشان ہوئے گی، لوگ پریشان ہونگے، ویسے تو بہت سارے شبارشی ہونگے، اگر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں۔ ہاں جی ابھی جو دوست بتا رہے تھے، اگر تیرے گھر دا، تیرے محلے دا، تیرے علاقے دا با عمل حافظ قرآن ہے، وہ بھی 10 جہنمیاں دی شبارش کرے گا۔ اگر اس پر آ جاؤں تو با عمل حافظ قرآن، ویسے حافظ قرآن کی بات نہیں ہے، با عمل جس نے پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 جہنمیوں کی شفارش کا حق دے گا۔ اللہ ان نبی ہونگے، ولی ہونگے، پیر ہونگے، فقیر ہونگے، سید ہونگے، غوث قطب ہونگے جنہاں نے شفارش کرنی ہے، لیکن جناب یہ مرحلہ بڑا دور ہے، بڑا 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 لمبا پینڈا بھی بڑا لمبا پینڈائی، بڑا لمبا پینڈائی۔ علماء کو پوچھنا، میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت والے دن جدو اللہ قبراں چ اٹھائے گا، 25,000 سال تک دنیا بھٹک دی رہے گی۔ ایک داڑے نہیں، دو داڑے نہیں، گل نہیں، سالے 2 سال، ایک صدی کی بات نہیں ہے، 25,000 سال۔ ویسے 50,000 سال نہ دیڑا ہو سی قیامت نہ، 25,000 سال تک فرمایا گیا کہ دنیا بھٹکتی رہے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ اٹھے گی، دنیا چچلائے گی، کوئی کسی کو آسرا نہیں ملے گا، سہارا نہ ملے گا، ہاں جی سہارا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیے جی، اس کو اور بھی بزرگوں نے، صحابہ نے روایت کیا ہے، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یہ بات بتائی کہ عائشہ تو جانتی ہے قیامت کا دن بڑا ڈاڈا ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، مائی صاحبہ فرماتی ہے، ہاں جی۔ اور اگلی گل سنے ہونا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا قیامت والے دن جدوں اللہ اٹھائے گا سارے انو ننگیاں اٹھائے گا، جس طرح ماں دے پیٹ وچوں بچے نے جنم لیتا ہے اسے طرح بالکل اٹھائے گا۔ اے پیدا ہون تو بعد بچے دی جڑی ناڑ خوراک آلی، اے جساں پنجابی جی دھنی کانے ہیں، دھنی اے ناڑ کٹی جاندی ہے، میرے نبی نے فرمایا ناڑ بھی اسے طرح لمک رہی ہوئے گی جویں ماں دے پیٹ وچوں بچہ جنم لیندے، بالکل اسی حالت میں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل، ایسی حالت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، ننگی ہوئے گی دنیا، آئے آئے
کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا، بالکل بالکل۔ جدو یہ گل رسول اللہ نے فرمائی، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، کملی والیا سونیا رب دیا محبوبہ، اللہ میں کھڑا کرے گا قبراں وچوں، پھر کون کسے دا بھرم رکھے گا؟ ہائے ہائے، کیا کسی کا حیا رہے گا؟ کیا کسی کا پردہ رہے گا؟ سنیے نا، میرے کریم نبی نے فرمایا جڑے نافرمان بے ادب گستاخ ہونگے وہ اسی طرح ذلیل ہونگے، لوگاں دے سامنے ننگے ہونگے، لیکن جڑے او دے اپنے ہونگے محبوب فرما بردار ہونگے، اپنے فضل نال اللہ انہاں دے جسمانو ڈھانپ دے وے۔ اے براؤ کو یہ کام کری ہوئے، آئے آئے آئے، جب قیامت والے دن اٹھائے نا تو اس نے فضل بھی آ جائے، آئے آئے، اللہ کا کرم بھی آ جائے، اس کی مہربانی بھی آ جائے۔ ہاں جی، اللہ بڑی ڈاڈی عدالت اس نے، بڑی ڈاڈی۔ اور سنو نا اگلی گل، پھر دوسرے موضوع والا رہے ہاں، فکر دلا رہے ہاں، میرے ویرا غور کرنا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگ پریشان ہونگے، ماں دی کلو دور، پیو پتر کلو، یار یار کلو جان چھڑائے گا، صدیاں دا پرانا دوست دشمن بڑھ جائے گا، دشمن۔ ہاں رسول دو عالم نے فرمایا قیامت والے دن پیو کہے گا، ماں کہے گی، اے جڑے گناہ سی ہن کرنے ہیں نا اس دنیا دے کر رہے ہیں نا، اولاد نہیں خاطر گناہ کرنے ہیں کہ فلانا رشوت لینی، ظلم کرنا، کسی نہ حق مارنا، میں نے دیاں پترہ نہ کچھ بن جائے، سارا کر کے پورا محلہ ہی روڑ بنجے، یہی ساڑی سوچ ہے نا اپنی اولاد کے لیے۔ اب سنیے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ باپ بولے گا، کہے گا مالک میں نے پترہ جنمج مجھ دے، ماکسی میں نے دیاں مجھ دے، ماں بچا، لیکن حکم ہوگا کہ نہیں، گناہ تم نے کیا تھا، گناہ تم نے کیا تھا، ان کی محبت میں تمہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ گناہ نہ کرنا، لیکن تم نے کیا تھا، آج مزہ بھی تم ہی چکھو گے۔ یعنی آج جو ہم ماں باپ جو ہیں یہ جان نچھاور کرتے ہیں اپنی اولاد پر، لیکن قیامت کے دن بزرگ بیٹھے ہیں، اس دن وہ بھی کہیں گے کہ ان کو بھیج مالک، آج بڑی ڈاڈی عدالت اس نے قیامت والے دن آئے آئے آئے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا دنیا پریشان ہوئے گی، آئے آئے آئے، جناب آدم کل جان گے، عرض کرنگے سونیاں تیرے نل دو رشتے نے، آئے آئے تینو اللہ نے دو مرتبے دیتے نے، ایک تے تو اللہ دا نبی بھی ہیں، نالے دوجا ساری انسانیت دا باپ بھی ہیں، والد بھی ہو سارے انسانوں نے، اللہ نے پیغمبر بھی ہو، دو بڑے اعزاز توڑے کھولو۔ آج گل کرو نا مالک نہیں بارگاہ۔ اب سنیے نا، حضرت جناب آدم صفی اللہ فرمان گے، بچیو میں تے آپ پریشان نہ کدے، آج گندم والا سوال پھر کر بیٹھا، مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے، نبی پریشان ہونگے جی، پیغمبر، ہاں بابا جی کدھر جائیے، فرمان گے بچیو اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، بات کرو۔ ہاں جی میرے ویرو، بات لمبی ہے، حضرت موسیٰ پاک دا دربار آئے گا، یہ آواز آئے گی، عیسیٰ پاک آئے ہائے ہائے ہائے، یعنی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہونگے، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، شانہ والے نبی ہونگے، پیارے ابراہیم، اسماعیل، ذبیح اللہ ہونگے، اذهبوا الى غیری۔ پھر ایک آواز آئے گی، لوگو در دیاں ٹھوکراں کیوں کھاندے ہو، آئے ہائے، یہ آواز حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور لوگوں میں حضور تو پہلے دور تک کی آیا ماں، در دیاں ٹھوکراں کیوں کھاندے ہو، آؤ میں بھی چلنا ماں، تسی بھی میرے نال چلو، مل کے در محمد مصطفیٰ دے جانے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کملی آلہ یہ جڑا گل کرے گا، اللہ سخت غضب بچے، غصے بچے، ڈکے یا منع کیتا ہے، نہ کرو، میڑیاں نافرمانیاں کرنے رہے ہو، میڑا مقابلہ کرنے رہے ہو، آؤ آج جی بسم اللہ، اللہ دی عدالت ڈاڈی، آئے
اللہ دی عدالت ڈاڈی رحمت للعالمین نبی دا دربار آئے گا حضور فرمان گے آئے ہائے اگلی گل سنیو نا رحمت للعالمین نبی جدو گناہگاراں نو ویکھن گے حضور اے نہیں کہن گے کسی اور کول چلے جاؤ بلکہ سرکار فرمان گے انا لہا انا لہا انا لہا آ جاؤ بھائی آؤ بھائی گرائیں لگا آ بھائی محلے دار آ سنگیو او گواڈیو آخنے ہے نا سی آ بھائی لگیا بھائی آ بھائی فلانے سنگ آئے حضور فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا حضور فرمان گے آؤ لنگے آؤ لنگے آؤ لنگے آؤ آ جاؤ جدو سرکار دی بارگاہ وچ آ جاڑ گے ہن اگلی گل سنیو نا نبی پاک منگن گے کس طرح سرکار فرماندے نے میں اپنی جبین اللہ دی بارگاہ وچ جھکا دیاں گا حضور نے طریقہ تک منگنے میں اپنی جبین اللہ دی بارگاہ وچ جھکا دیاں گا جھکا دیاں گا جھکا دیاں گا روواں گا عرض کراں گا التجا کراں گا جب سونا روے گا التجا کرے گا یہ میں ذمہ داری سے مسئلہ بیان کروں سنیے نا سرکار مدینہ دا رونا نبی پاک دی جبین جھکانا التجا کرنا آواز آئے گی سجنا ساری زندگی سجدے پہ کے منگدا رہیا میں آج ذرا سر سجدیوں چکے مانگنا محبوب ساری زندگی رونے رہے ہو منگنے رہے آج ذرا سر چاہ کے منگونا پتہ لگے آج ہی نہ تا دن توڑی عظمت دسنی توڑی شان دسنی محبوب ذرا سر اٹھاؤ اللہ اکبر سر اٹھاؤ بولو منگو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیونکہ یہ موضوع نہیں اس حدیث کو بھی ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے میں رسول اللہ نو کئی باری راتی روندیاں ویکھے آوے کچھ راتاں تی ایسیاں یا حضور راتی ستے ہی کوئی نہیں میں عرض کی تھی کملی والیا تسی گناہگار تے نہیں ہو ایڈے روندے کیوں ہو رب دی بارگاہ وچ کیوں التجا کر دیو حضور نے فرمایا گل گناہگاری دی نہیں آشا کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں در یتیم نو کائنات دا والی بنا دیتا یہ جو میں روتا ہوں نا کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں آشا اس کا شکر نہ ادا کروں کہ جس نے در یتیم کو کائنات کا والی بنا دیا اللہ یا کیا اس کا احسان عظیم نہیں ہے مجھ پر اللہ اللہ میرے رب کا کتنا مجھ پر کرم ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں ہائے ہائے آواز آئے گی محبوب منگو نا سر چکے منگو نا سر چکے منگو نا آئے ہائے سر چکے منگو نا میرے محبوب منگو نا کملی والے آئے ہائے میرے مالک اگلی گل سنیو صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے تسی کتنا منگو گے توڑے کہن تی اللہ کتنا دے گا اے سنیو یا رسول اللہ کتنا منگو گے رب کتنا دے گا میرے کریم نبی نے فرمایا نہ دے کوئی دین دی حد نہ میرے لین دی کوئی حد ہائے ہائے میں ادوں تی کر جدوں تی کر میرا ایک غلام بھی باقی رہے گا میں ادھی عدالت وچوں منگدا رہواں گا نہ رب کوئی حد رکھی تے نہ کملی والے کوئی مقام کہ میں اتنا منگ سکتا اتنا نہ منگا تے اللہ بھی نہیں آکھیا کہ محبوبہ قیامت والے دڑے اتنا میں تے سنگو اگے نہ بولی نہیں محبوب تسی منگدے راسو تے اسی دیندے راسو اللہ واما سائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث اللہ اللہ منگو محبوب منگو اللہ محبوب منگو محبوب منگو محبوب منگو ہائے ہائے سنیو نا سنیو نا اللہ دی عدالت لگ جائے گی اللہ دی عدالت لگ جائے گی ابھی میرے دوستوں نے بھائیوں نے آئے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی کیا ہے نعت پڑھی ہے مبارک اب سنیے نا اللہ دی عدالت لگ جائے گی حضور اپیل کرنگے اللہ فرمائے حضور اپیل کے کرسن مالک تک نا یہ 25,000 سال گزر گئے دنیا بھٹک رہی ہے پریشان حال ہے مہربانی کر اپنی عدالت نہ بوا کھول
پہلی اپیل حضور نہیں ہے اسی مالک عدالت نہ بوا کھول انہاں کول حساب گھن جدے منجنے ہی نہ منجو اس گرمی کول جان چھڑا آیا دنیا بہت ڈاڈی پریشان ہے آواز آئے گی سجنا تیرے کہن تے عدالت پہلانیاں پھر ان کرو نہ باقی نبی انتظار کرن کملی والیا پہلے تو اپنی امت نو لے اپنی امت آنا نہ پھر چل ہی کرنے پہلے حساب ہی تانی امت اپیل جی تو سکی تھی آنا پھر امت آئے اب سنیے جی سنیے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا اپنی امت نو لے آؤ حضور فرماندے نے پھر میں اپنی امت وال نظر کرانگا آئے ہائے ہائے امت وال نظر کرانگا سوچی پہ جاوانگا کیڑے نو بھیجا پہلے تے کیڑے نو نہ بھیجا انج نہ ہوئے پہلا ہی نہ پیا جائے اللہ نہیں عدالت انج نہ ہوئے پہلا ہی نہ پیا بنجے شرمندگی ہونی نا حضور فرمانے میں اپنی امت وال ویکساں آئے ہائے بڑے بڑے جلیل القدر شانہ والے عظمتہ والے اے سنیو نہ جنہ لکھاں تے کروڑاں دی شبارش کرنی ہے میرے قریب نبی دے غلاماں نے اللہ اکبر سرکار مدینہ فرماندے نے نظراں پھیر دیاں میریاں نظراں سیدنا صدیق اکبر تے آن کے رک جان گیاں سیدنا صدیق اکبر پر میری نظر رک جائے گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھن گے کھڑے ہو جان گے لبیک یا رسول اللہ میرے لئی حکم حضور نے فرمایا میں کہاں ابو بکر اگر سب تو پہلا تینوں حساب واسطے عدالت بھیجاں تے تیار ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عرض کرنگے یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضراں اللہ اکبر سرکار فرماندے جدوں ابو بکر تیار ہو جان گے میں عرض کرانگا مولا پہلے میں انہوں بھیجن لگئیں جدے نال میرا وعدہ سی اوے لوگو ساری دنیا دے احساناں دا بدلہ میں دنیا تے دے کے جا رہا ہاں لیکن تواڈے وچ ایک جنا ہووے جدے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب چکائے گا مولا اے وہی میرا ابو بکر صدیق یا